السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے سارے انسان اور جنات کو اس روئے زمین پر پیدا کیا ان کے اعمال کو جانچنے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کس کا عمل حسین ہے، اللہ کے لیے خالص ہے۔ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان اور جنات کو پیدا فرمایا۔ لہذا ہم انسان ہر قدم پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ہر عمل ہمارے نامہ اعمال میں پوری وضاحت کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ ہمارا ایک لفظ بولنا، ہمارا کسی کے ساتھ ملاقات کرنا، اس سے باتیں کرنا، کسی سے ہمارے تعلقات باقی رکھنا اور اسے نبھانا، کسی سے ہمارا کوئی لین دین کا معاملہ ہونا، جب وقت عبادت آئے تو آ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہاں تک کہ ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا سونا اور جاگنا، ایک ایک عمل ہمارا ہمارے ہی نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا، ہر انسان کے لیے 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیے جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہمارے دائیں کندھے پر بیٹھ کر ہماری نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ ہمارے بائیں کندھے پہ بیٹھ کے ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے پیچھے 2 فرشتے لگائے۔ پھر دن کے فرشتے الگ ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہیں۔
حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں فجر سے لے کر عصر تک، اور رات کے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں عصر سے لے کر فجر تک۔ کوئی ہمارا عمل چھوٹتا نہیں ہے ان فرشتوں سے، وہ سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے جب فرشتے چاہے وہ رات والے ہوں یا دن والے جب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ سوال کرتے ہیں میرے بندے کو کس عمل میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہاں بھی عمل کا سوال، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے اگر وہ بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ میں چھوڑ آیا ہوں اس بندے کو کہ وہ آپ کی عبادت کر رہا تھا، وہ فجر کی نماز میں تھا یا عصر کی نماز میں تھا۔ تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کی مغفرت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اور جو ایسا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے اعمال کا اتنا بڑا دخل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ ہمارا نسب، ہمارا نام، کوئی اس کا سوال نہیں ہوگا کل آخرت میں، سوال ہوگا صرف اور صرف عمل کے بارے میں۔ لہذا ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہمارا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے دفنانے کے لیے، اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا مال یعنی غلام جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ بھی جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا عمل بھی جاتا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار اور احباب اور اس کا مال سب واپس آ جاتا ہے۔ وہاں سے جو اس کا شریک سفر بنتا ہے اس کا عمل، اور خالی شریک سفر نہیں ہے، جیسا عمل ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، سوال و جواب کے وقت بھی، سوال و جواب کے بعد بھی۔ اور ہمارا جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کتنا تفصیلی ہے، کتنا مدلل ہے۔ کل ہم نے دن کیسا گزارا ہم آج بھول گئے، کل ہم نے زبان سے کیا کیا باتیں کہیں آج ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہوں گی، لیکن ہم نے کس کے سامنے، کس مقام پہ کھڑے ہو کر، کس جگہ کون سا جملہ کہا، اس جملے سے کس کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سارا نامہ اعمال میں درج ہے۔ ہم بھول گئے، اللہ کا نظام بھولنے والا نہیں ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نامہ اعمال حوالے کریں گے، کھولیں گے بندوں کے سامنے، بندے چیخیں گے ما لہذا الکتاب، پروردگار یہ کون سی کتاب آپ نے کھول کے رکھ دی ہمارے سامنے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں نے زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہو یا بڑے سے بڑا عمل کیا ہو، سب اس میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اور سارے دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ انکار نہیں کر سکتا بندہ۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال کھلے گا اللہ کے سامنے اور اللہ حساب لینے والے ہوں گے، فرمایا من نوقش فقد ہلک، اللہ نے جس کا حساب اس طرح لیا، نوقش کہتے ہیں ہر عمل پر رک کے سوال کرنا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے بندے، تم نے یہ عمل کیا کیوں کیا، تم نے یہ خیر کا کام کیا تھا، ریاکاری کے لیے کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ جب اللہ اس طرح مناقشے پہ اگر آ گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد ہلاکا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ کون زندگی اتنی صاف ستھری گزار کے گیا اور جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے حساب دے سکتا ہے بالکل صاف ستھرا؟ یہاں تو حکومت کا محکمہ اگر سوال کرنے آئے تو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، ہم کیسے جواب دیں گے؟
عدالت کے کٹہرے میں بطور گواہ کے ہی اگر حاضری کی نوبت آئے تو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، وہاں جا کے میں کیسے بولوں گا، کیا بولوں گا؟ وہ تو رب العالمین کا دربار ہوگا اور حساب لینے والا خود رب العالمین ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا تو نے یہ عمل کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیا مجھ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتا تھا؟ کیا سمجھ رہا تھا میں نہیں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ عمل؟ تو نے فلاں کو تکلیف دی، تو نے فلاں کے غائبانے میں غیبت کی، تو نے فلاں کا کے اوپر ظلم کیا، اس کا ہڑپ کیا۔ ایک ایک سوال، اس میں نیکیاں بھی ہوں گی لیکن وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی اگر اللہ مناقشے پہ آ گئے، تو سوالات کرنے پہ آ گئے۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ سے سوال کرنا تو کہنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لے لیجئے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسان حساب یہ ہے کہ اللہ درگزر کا معاملہ کریں گے، نظر اندازی کا۔ اللہ سب دیکھ رہے ہیں بندہ کتنے گناہ کر کے آیا ہے، سب اللہ کے علم میں، لیکن اللہ نظر انداز، اور اخیر میں اللہ نے اس کا نامہ اعمال بند کیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، حساب یسیر۔ تو ہم اپنی دعاؤں میں حاسبنا حسابا یسیرا کو شامل کریں۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اس کی تو خوشی کا عالم۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہی حساب و کتاب سے پہلے کسی کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، کسی سے ملنے، کسی سے دو لفظ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میدان آخرت میں، لیکن اب جب مل گیا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اب ایک ایک کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنے والدین کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنی اولاد کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، جو مل رہا ہے کہہ رہا ہے ہاؤم اقرءوا کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب ایک ایک کو تلاش کر رہا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پورے یقین کے ساتھ زندگی گزارا تھا کہ مجھے حساب دینا ہے اللہ کے پاس، اس لیے میں کوئی ایسی غلطی نہیں کیا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ فرما رہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو بڑی خوش و خرم زندگی میں ہوگا۔ اب تو یہاں سے کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیوں کا سلسلہ ہے اس کا، اور آگے اللہ نے اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جو اسے نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، چیخ کے کہے گا کاش مجھے نامہ اعمال ہی نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کیا حساب و کتاب۔ ایک افسانہ کہنے والے کہتے تھے حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لیکن میں تو وہ کر رہا تھا جو میرا دل چاہ رہا تھا، حساب و کتاب کا ڈر کہاں تھا، خوف کہاں تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا کاش جو میری موت آئی تھی پہلی مرتبہ دنیا میں وہیں مجھے ختم کر دیا جاتا، دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، حساب و کتاب نہ ہوتا، نامہ اعمال نہ ملتا، کاش یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، آخرت میں جو چاہیں گے وہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ ما اغنا عنی مالیہ، چیخ کے کہے گا میرا مال، میری دولت، میری جائیداد کچھ بھی تو کام نہیں آئی میرے آج۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت تھی، میرا روب تھا، میرا دبدبہ تھا، سب تو ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے بہت چیخ لیا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور جکڑو اسے زنجیروں میں، اور زنجیر کیسی، زرعھا 70 ذراعا، جہنم کی 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑو، فاسلکوہ، اسے لے جا کے جہنم میں پھینک دو۔ وہ شخص جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، پیش ہوگا اللہ کے سامنے، ہمیں ہی پڑھایا جائے گا، ہم پڑھیں گے بھی اور انکار نہیں کر پائیں گے، پھر اس کے بعد جیسا نامہ اعمال ہوگا ویسا ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، ویسا ہمارے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اس دوڑتی بھاگتی دنیا میں ہم تھوڑا غور کر لیں کہ ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں۔
سارے بڑے سے بڑے اعمال جو خیر کے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، اور بڑے سے بڑے جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ میری اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ کہاں ہوئی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ ہو نہ ہو واقعہ معراج میں یہ گفتگو ہوئی ہو، اللہ کی گفتگو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ اس وقت جو ملائے اعلیٰ ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس جو فرشتے ہیں، جو اللہ کے سب سے مقرب فرشتے کہلاتے ہیں، ان کا لقب ہے ملائے اعلیٰ۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ملائے اعلیٰ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں علم منتقل فرمایا، جس کو الہامی علم کہا جاتا ہے، وہبی علم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے فوراً بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس وقت ملائے اعلیٰ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا کیا ہے ان کی گفتگو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ میری امت کے ان اعمال کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے، لیکن وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ یہ سارا ماحول اللہ بنا رہے ہیں۔ چاہتے تو براہ راست امت تک بات پہنچا سکتے تھے، لیکن امت کو یہ بتایا کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں ملائے اعلیٰ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے آسمان پہ، تو یہ کوئی معمولی بات یا معمولی عمل نہیں ہوگا۔ اور یہ علم اللہ کے ذریعے منتقل ہوا پیارے حبیب علیہ السلام تک، پھر وہاں سے پوری امت تک، تاکہ ان اعمال کی اہمیت کو سمجھے امت۔ ہیں کرنے میں بہت معمولی، لیکن ثواب بے حد ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 اعمال کے بارے میں ملائے اعلیٰ گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا عمل ہے المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں تھوڑا سا وقت گزار دینا، دعا کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تھوڑا سا وقت، بہت زیادہ وقت اللہ ہم سے نہیں مانگتے عبادت کے لیے۔ یہ تھوڑا سا گزارا ہوا وقت یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ہماری زندگیوں میں خیر لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل فرشتوں نے کہا والمشی علی الاقدام الی الجماعہ، مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے مسجد تک پاک ہو کر، یعنی باوضو ہو کر پیدل چل کے جانا۔ کتنا معمولی سا عمل ہے، لیکن گفتگو ہو رہی ہے ملائے اعلیٰ کے درمیان اس کے بارے میں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے حج کرنا ہی بہت بڑا ثواب ہے، بڑے بڑے جا کے عمرہ کر کے آ جانا ہی بہت بڑا ثواب ہے، بے شک وہ ثواب ہے، لیکن کسی بھی خیر کے عمل کو ہم اپنی زندگی میں چھوٹا نہ سمجھیں اور ہر ایک کو کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عمل ہے ابلاغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردیوں میں ناگواری کے باوجود ٹھنڈے پانی سے مکمل وضو کرنا۔ اس زمانے میں گرم پانی کے ایسے انتظامات نہیں تھے کہ ایک کھٹکا دبایا اور گیزر چلا اور پانی گرم ہوا۔ گرم پانی قیمت میں ملتا تھا، عوض میں، اور ہر کوئی اس استطاعت میں نہیں ہوتا تھا کہ 5 وقت وضو کے لیے گرم پانی خرید سکے، یا یہ کہ اس کے لیے لکڑیاں جلائے مستقل بیٹھ کر، نہیں، ٹھنڈا پانی میسر ہوتا تھا اور وضو کیا اور مسجد پہنچ گیا۔ تو خاص طور سے اگر دیکھا گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ فجر کا وضو بڑا سرد ہوتا ہے، اور وہ بھی سرد پانی سے، ٹھنڈے پانی سے اگر کرنا ہے تو کرنا ہے، ناگواری کے باوجود نفس کو کچلنا ہے، مارنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز کے لیے آنا ہے،
ظاہر سی بات ہے وضو کرنے والا وضو کر کے سوئے گا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف ہے کہ خوشگواری کے ساتھ وہ وضو کرے اور مسجد میں رواں دواں ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے. یہ 3 اعمال جو بہت زیادہ محنت کے لائق نہیں ہے، بہت ہلکے ہیں دیکھنے میں کرنے میں، لیکن اس کو کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے. آگے فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعل ذلک، جس نے یہ سارے کام پابندی سے کیے، عاش بخیر و مات بخیر، وہ زندگی بھی گزارے گا تو خیر اور برکت میں، مرے گا بھی تو خیر اور برکت پر انشاءاللہ. کتنی بڑی ضمانت لے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معمولی سا عمل ہے لیکن اتنی بڑی خوشخبری اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. آج کیا یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ہمارے کاروبار میں تھوڑا سا کوئی نفع نظر آ رہا ہو اور اس کے لیے کوئی سودی کام کرنا پڑے، سودی قرض لینا پڑے، لون اٹھانا پڑے؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ ہم فوراً قدم اٹھاتے ہیں سودی قرض کی طرف؟ نہیں، یہ مجبوری ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دوسرا کاروبار ایسا ہے اور ویسا ہے. یہ کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے اللہ کے دربار میں. نہ جانے کہاں سے یہ آ گیا کہ مجبوری میں سود کھانا جائز ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں تو اللہ نے خون کو حرام کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، لیکن ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کی موت پہ آ گئی بات کہ وہ مر جائے گا، اب اس کی سانسیں نکل رہی ہیں اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی حرام لقمہ ہی ہے کھانے کے لیے، تو اتنا کھلا دو کہ اس کی سانس چلنے لگے. اتنی تو اجازت قرآن میں اللہ نے دی ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اس طرح اس کو بس سانس برابر ہو جائے اتنا کھلا دینا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سود کے بارے میں اللہ نے اتنی بھی اجازت نہیں دی ہے، سیدھے کہہ دیا اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہ یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، بڑی پریشانی تھی، سودی لون لے لیے، قرض لے لیے، ہر کوئی لے رہا ہے، ہر دوسرا تیسرا شخص. اور کتنے تو ایسے ہیں پورا کاروباری کر رہے ہیں سود کا، سودی قرض فراہم کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، نام میں محمد لگا ہوا ہے، کوئی سید خاندان سے ہے، کوئی پتہ نہیں کس سے ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں سال کو سال، اور سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے. ذرا سا کاروبار میں 2 روپیے کا نفع کیا دکھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر لیے. اور ادھر اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر میں اٹھو، ناگواری کے باوجود وضو کرو، پیدل چل کے مسجد جاؤ، مسجد میں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. پوری زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر کی زندگی گزارو گے تم، بڑی اطمینان اور برکتوں والی. موت بھی تمہاری ایمان اور خیر پر آئے گی. ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی زندگی کے اعمال کا محاسبہ کریں. شیطان خالی یہ دکھائے گا تم عمرے بھی کیے ہوئے ہو، تم حاجی بھی ہو، اور تم ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھ ہی لیتے ہو، نماز میں بھی آ ہی جاتے ہو، بالکل سب صحیح ہے، لیکن ادھر بھی دیکھو کیا کرا رہا ہے. جب ترازو میں تولا جائے گا دونوں پلڑے ہوں گے، نیکیوں کے بھی اور گناہوں کے بھی. نیکی بے شک بہت ہے، لیکن کہیں کوئی گناہ تو ایسا نہیں ہے جو پورے نیکی کے پلڑے کو ہلکا کر دے. اس لیے دونوں طرف نظر رکھنا بہت ضروری ہے اپنے اعمال میں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہماری ساری خیر جو ہے وہ باقی رہے، اس میں اور اضافہ ہو، اور اس کے بعد جتنے منکرات ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان سے بچنے اور چھوڑنے کی بھی پوری کوشش ہو. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے پر جو ہے آپ نے عبادت گزار کا لقب نہیں دیا. تم بہت عبادت کرتے ہو، بڑے نوافل پڑھتے ہو، اس لیے تم بڑے عبادت گزار ہو، نہیں. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے بچو تب عبادت گزار ہو. تم اگر تم حرام سے نہیں بچ رہے، خدا نہ خواستہ تمہاری نفل، تمہارا فرض، تمہارے واجبات، تمہاری تلاوتیں، یہ سب کو جلا کے راکھ کر دیں گے. یہ حرام کام تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، یہ ساری عبادتیں. اسی لیے عبادت جو کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن عبادت گزار اس پر نہیں کہلاؤ گے اس وقت جب حرام چھوڑو گے، تاکہ تمہاری عبادتیں محفوظ رہیں، تمہارے کام آنے کے لائق رہیں. اتق المحارم تکن عبد الناس فرمایا پیارے نبی نے، حرام سے بچو تب جا کے تم سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر، اللہ نے مجھے یہ سکھایا، یعنی نبی کے واسطے سے امت کو سکھایا کہ جب تم دعا مانگو تو بے شک دعا جو مانگنا ہے وہ مانگو، پورا اختیار ہے. اللہ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے. ایک دعا یہ سکھائی اللہ نے کہ اپنی امت تک پہنچائیے کہ یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں خیر کے کاموں کے، مجھ سے خیر کے کام لے لیجئے.
میں جو بھی عمل کروں وہ خیر کا ہو۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور گناہوں کو ترک کرنے کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ مجھے توفیق دیجئے کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو، میرے صبح و شام میں جو اعمال ہو رہے ہیں اس میں کوئی گناہ والا عمل نہ ہو، مجھے برباد کرنے والا عمل نہ ہو۔ اور تیسری چیز وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مسکینوں سے محبت کا، مسکینوں سے محبت۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسکین کون؟ مسکین شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص ہے کہ جو ہاتھ پھیلا کر مانگتا نہیں ہے، وہ اتنا اس کے پاس ہے کہ ایک دن کا یا اس سے بھی کم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روپوش رہتا ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگتا نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ پیچھے پڑ کے مانگتے نہیں ہیں وہ لوگ۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے یہ بیچارے حالات سے گزر رہے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو دو۔ یہ ہے مساکین۔ یہ جو مسکینوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے ہر چوراہوں پر، ہر گلی نکڑ پہ، ہر مجمع کی جگہ میں، یہ مسکین نہیں ہے شریعت کی اصطلاح میں، یہ پیشہ ور فقیر ہیں یہ لوگ۔ ان کے پاس ایک دن کا نہیں، ایک سال سے زیادہ کا رہتا ہے رکھا ہوا پہلے سے۔ اور کتنے علماء اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ ان کو دینے کی وجہ سے ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو صحت مند ہے، تندرست ہے، محنت کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ مانگنے میں خوب مل رہا ہے۔ ایک چوراہے پر ایک لڑکا اگر 10 روپے کی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو آپ اس کو 2 روپے میں مانگیں گے، 4 روپے میں مانگیں گے، نہیں دے گا تو آپ نہیں لیں گے۔ اور وہیں دوسری طرف ایک صحت مند بھکاری مانگے گا، 20 روپے نکال کے دے دیں گے، تو وہ لڑکا کیا کرے گا؟ چھوڑو یہ بیچنا، میں بھی کاسا لے کے مانگنے آ جاؤں گا۔ دوسرے صبح سے وہ بھی مانگنے لگتا ہے۔ تو ان کو دینے کی وجہ سے ایک جو سست قسم کے جو لوگ ہیں نوجوان، وہ مانگنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا ان کو نہیں دینا ہے، بالکل بھی نہیں۔ ان کو دیں جو حقیقت میں ہمارے علم میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے محلے میں یا ہمارے جانکاری میں واقعتاً مستحق ہیں، پریشان حال ہیں، انہیں دیا جائے، کیونکہ ان کو دینے کی وجہ سے ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو مساکین سے وہ مسکین مراد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اپنی امت سے کہیے کہ دعا مانگے، اے اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرما تاکہ میں انہیں کچھ دوں، مجھے ثواب ملے، میں ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کے حالات سنوں، میں آپ کا شکر گزار بنوں، میں ان کی زندگی کو دیکھوں تو میں ان سے صبر سیکھوں۔ یہ ساری چیزیں خیر کی مجھے ملیں گی ان مسکینوں سے محبت کرنے میں۔ اس کے بعد اخیر میں یہ دعا مانگی کہ یہ امت سے کہیے کہ وہ دعا مانگے، اے اللہ اذا اردت بعبادک فتنہ، اگر آپ نے اپنے بندوں میں کوئی فتنہ، کوئی عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے، فقبضنی، تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لیجئے، اپنے عذاب اور اپنے فتنے سے بچا لیجئے، کیونکہ عذاب اور فتنوں میں ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی جامع دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی، اور اس سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے جو بہت ہلکے ہیں لیکن کرنے پر بڑی فضیلت ہے، کہ ہر حال میں ہم مسجد آئیں اور تھوڑا وقت دیں مسجد کے اندر۔ ایسا نہیں امام صاحب سلام پھیرے اور ایسا بھاگ رہے ہیں کہ پیچھے کسی کی نماز چھوٹی ہے، ان کے آگے سے گزرنا ہے تو نہیں گزریں، رکنا اس کا کوئی خیال نہیں، بس بھاگتے چلے جائیں، کس طرح مسجد سے باہر نکل جائیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ یہ اللہ معاف کرے، یہ منافقین کا شیوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وہ صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھنے آتے تھے تاکہ ہمارے ساتھ مومنین کا ہی رویہ یہ لوگ اپنائیں، کفار کا رویہ نہ اپنائیں، وہ ان کی مجبوری تھی۔ لیکن الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں تو ہم منافقت والا عمل کیوں کریں؟ ہم مسجد میں وقت دیں اور اس کے بعد گھر سے نکلیں وضو باوضو ہو کر پیدل مسجد کی طرف آئیں وقت سے پہلے، اور چاہے وہ کون سی بھی نماز کا وقت ہو، وضو خوشگواری کے ساتھ کریں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ اعمال اور اس طرح کے بہت سارے اعمال خیر کے، ان سب کو کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا نام اعمال صرف خیر سے اور نیکیوں سے بھرا ہو، گناہ دور دور تک نہ ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہوں تو معمولی صغیرہ گناہ ہوں جو کسی نیکی کے بدلے معاف کر دیے جائیں، ایسے گناہ نہ ہوں کہ ہماری ساری عبادتیں برباد
جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نامہ اعمال میں صرف خیر کے اعمال درج کرانے کی توفیق عطا فرمائے، میدان حشر میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔